کی اجازت ہے. تو یہ ایک دنیا بھر کا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ جب آپ کسی کا کوٹ استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے اس کی منظوری لینی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ اپنا تجزیہ کریں گے, آپ کی رپورٹ ہے, اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے فرق ہے جی, دیکھیے نا, یہی بات ہے کہ توشہ خانہ کے تحت آپ اگر تحفہ لیتے ہیں تو وہ ایک بہت رسپیکٹیبل گفٹ ہوتا ہے. وہ ایک سوورن کنٹری کے سربراہ کو گفٹ ہوتا ہے. اگر وہ اس کی ادائیگی کر کے اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے تو اس میں اس کی قانون بھی اجازت دیتا ہے اور وہ ایک باوقار چیز ہے. لیکن آج تک 75 سال میں یہ مثال نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی سربراہ مملکت نے بیرونی تحفوں کو اس طرح ان کا جمعہ بازار لگایا ہو یا ان کا اتوار بازار لگایا ہو اور بازار میں جا کے ان کو بیچا ہو جیسے کہ عمران نیازی نے کیا. یہ آپ کی بڑی, جسے کہتے ہیں کہ کم ظرفی کا مظاہرہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے. آپ نے پاکستان کے قوم کی بے عزتی کی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اس تھرڈ کلاس کا ہے کہ جو ہمارے تحفوں کو بازاروں میں بیچتا ہے جا کے. یہ میرا تحفہ میری مرضی کی بات نہیں ہے, یہ قوم کا تحفہ ہے اور قوم کی مرضی ہے. جی دیکھیے, مداخلت اور سازش کا فرق یہ ہے کہ جب ہم بھارت میں مسلمانوں کے اوپر ظلم پر بیان جاری کرتے ہیں تو بھارت کی حکومت اسے اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دیتی ہے. ہم کسی خارجہ پالیسی پہ جہاں ہمارا اختلاف ہوتا ہے, ہم اگر بھارت کے کشمیر کے اقدام پر احتجاج کرتے ہیں تو بھارت اسے اپنے معاملات میں مداخلت قرار دیتا ہے. اسی طرح پاکستان کے انسانی حقوق کے بارے میں جب کوئی بین الاقوامی رپورٹ جاری ہوتی ہے تو ہم اسے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہیں. سازش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے اس ملک کے اندر یا تخریب کاری کریں یا اس ملک کی حکومت کا تختہ الٹانے کے لیے کوئی آپریشن کریں, کوئی کاروائی کریں. جب اس ملک کے خلاف آپ کوئی کاروائی کر رہے ہیں, اس ملک کے امن کے خلاف, اس ملک کے نظام کے خلاف, وہ سازش ہوگی. تو جو کسی ملک کا جی نہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ آپ حملہ کریں. آپ بالواسطہ بھی تو جو وار ہے, ہائیبریڈ وار ہے, اسی طرح ہی آپ لڑتے ہیں نا, کہ آپ اس ملک کے اندر اس ملک کا امن خراب کرتے ہیں, آپ اس ملک کی معیشت کو خراب کرتے ہیں. تو سازش یہ ہے کہ آپ کی معیشت پہ کوئی بالواسطہ حملہ کرے, آپ کی سیاست پہ کوئی بالواسطہ حملہ کرے, آپ کے امن کے اوپر کوئی بالواسطہ عمل کرے. اس مراسلے میں کسی تحریک عدم اعتماد کی سازش کا ذکر نہیں ہے کہ جو امریکہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر یا اپوزیشن کے ساتھ مل کر کر رہا ہو. اور اس پر دیکھیے, اس بحث کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد کہ کوئی کسی قسم کا ثبوت موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں اندرونی رجیم چینج کی بیرونی سازش ہوئی ہے, تو پھر یہ بحث ہی فضول ہو جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پر نو کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں. وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے جنہیں ہم دنیا کی بہترین سیکیورٹی ایجنسی قرار دیتے ہیں. جی دیکھیے, اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پاکستان سپیڈ جناب شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم سب نے اختیار کی ہے, اس کا آپ اندازہ اسی سے کر لیں کہ روز کی جو نیند کی اوسط ہے تقریباً 4 گھنٹے چل رہی ہے. ہم سب لگے ہوئے ہیں, دونوں اپنے سرے جلا کے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کو قابو میں لے کر آیا جائے. آپ دیکھیے نا
کہ کس ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 5,500 میگا واٹ جدید ترین آپ کے پاور پروجیکٹ اس لیے بند پڑے ہیں کہ گیس نہیں ہے ہمارے پاس. گیس کس نے لے کر آنی تھی؟ پچھلی حکومت نے لے کر آنی تھی نا. اور آپ حیران رہیں گے کہ سستے ترین ہمیں قطر سے کانٹریکٹ مل رہے تھے. وہ ہم سے کانٹریکٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو پہلے کانٹریکٹ سے بھی مزید سستا کرنا چاہتے تھے وہ. لیکن اس حکومت نے اس کو انکار کیا اور سپاٹ مارکیٹ سے آج ہمیں $30 کا وہ کارگو خریدنا پڑا. 3 گنا قیمت پہ جو قطر ہمیں پرائس آفر کر رہا تھا تقریباً اس سے 3 گنا مہنگا کارگو آج ہمیں خریدنا پڑ رہا ہے, کیونکہ پچھلی حکومت کرپشن اور نااہلی کے ذریعے ان معاہدوں کو نہیں اس نے ہونے دیا جس سے پاکستان کو ملینز آف ڈالرز کا فائدہ ہونا تھا. جی دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت ہمارے سامنے جی ہمارے نہیں ریلیف تو ابھی ملے گا تھوڑے وقت کے بعد, لیکن ابھی سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا جو ہیمریج ہے اس کو بند کرنا ہے. جیسے آپ ایک مریض کو کوئی ایکسیڈنٹ کر کے گاڑی کا ٹکر مار کے لہو لہان کر کے سڑک پہ پھینک جائے تو سب سے پہلے آپ کا کیا فرض ہوتا ہے؟ آپ اسے ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں, اس کی بلیڈنگ بند کرتے ہیں تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے, اس کو تھوڑی ایمرجنسی ڈریسنگ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اسے آپریشن تھیٹر میں جا کے اس کی سرجری کر کے اس کو بحال کرتے ہیں, پھر وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے. تو پاکستان کو میں آپ کو پھر مثال دوں گا کہ عمران صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو قیمت گھٹائی پیٹرول اور ڈیزل کی اور اس کے عوض ہمارے پاس وسائل پیدا ہوئے تھے, اگر ان کے وسائل تھے تو ہمیں 60 ارب روپے کی اب آ کے سبسڈی کیوں دینی پڑی اپریل کے مہینے میں؟ جو انہوں نے قیمت گھٹائی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی, اس کی 60 ارب روپے کی سبسڈی اب ہم نے آ کے ادا کی ہے, ہمیں تو وہ وسائل نہیں نظر آئے. اور اگر آپ یہ 60 ارب روپے کو اسی طرح چالو رکھیں, اگر تیل کی قیمت نیچے نہیں آتی تو یہ سال میں تقریباً آپ اندازہ کر لیجئے کہ 700 ارب سے اوپر چلا جاتا ہے ایک سال میں. پورے پاکستان کی حکومت کو چلانے کا خرچہ 550 ارب روپے ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے یہ قیمتیں گھٹائی تھیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ یہ صرف اپنی سیاست کے لیے بغیر وسائل کے قیمت گھٹا رہا ہے, جس کا خسارہ پاکستان کی معیشت کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے, یہ صرف چیپ پبلسٹی کے لیے اس وقت یہ قیمت کم کر رہا ہے. ہاں اگر آپ کے پاس وسائل ہوتے, آپ نے ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا ہوتا, آپ کی یہ پسلی ہوتی کہ آپ یہ ابزارب کر لیں گے تو بسم اللہ. لیکن یہ جو غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہ صرف اس لیے کر کے گئے ہیں کہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی میں اس وقت واہ واہ کرانا چاہتے تھے. اس کے لیے جو کریکٹیو میجرز ہیں اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر اس کا مزید خمیازہ آگے بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو کہ پچھلی حکومت کر کے گئی تھی, اور وہ ایک سوورن معاہدہ ہے چونکہ آپ نے کیا, اب آپ اس سے پورا بیک آؤٹ نہیں کر سکتے چونکہ اس پہ دستخط کیے ہوئے پاکستان نے, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جتنی ان سے رعایت حاصل کر سکیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں نا, یہ تو آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ وہ کس سے مخاطب ہیں, کس نے غلطی کی ہے. ہمت کرے نا, کپتان بڑا بہادر ہے, امریکہ کو للکار مار رہا ہے, تو پھر ان کا نام بھی لے دے کہ جن سے غلطی ہوئی ہے. ادھر کیوں بہام اختیار کر لیتا ہے؟ جب اتنا بہادر ہے کپتان ڈر گئے اصل میں.
اور اسی طرح اسلام آباد آنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران نیازی کو دو کام آتے ہیں. ایک چندہ مانگنا، دنیا کے ہر کام کے اندر یہ چندے کا کھاتا کھول لیتا ہے. وہ پکار مہم ہو، وہ ڈیم فنڈ ہو، وہ پتہ نہیں ریاست مدینہ کا کیمپین ہو، وہ اب نامنظور کیمپین ہو، اس نے ہر کھاتے میں چندہ لوگوں سے اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور اس کا انجام آپ فورن فنڈنگ میں دیکھ چکے ہیں. دوسرا کام اسے آتا ہے سڑکیں ناپنا. تو ہم نے 2000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنا دی ہیں اور بڑی خوشی ہوگی عمران خان صاحب پاکستان کی سڑکیں ناپیں، جلسے کریں، لانگ مارچ کریں اور دھرنے دیں. پہلے بھی یہی کام کرتے تھے، یہی کریں. دیکھیے ہمارے خلاف، اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں اور ان کے وزیر کہتے ہیں کہ یہ جی ضمانت والوں کی حکومت بن گئی. مجھے ذرا بتائیں کہ عمران خان ضمانت پہ نہیں تھا جب وزیر اعظم بنا ہے؟ عارف علوی ضمانت پہ نہیں تھا جب صدر پاکستان کا حلف اٹھایا ہے؟ آدھی اس کی کابینہ اسد عمر ضمانت پہ نہیں تھا جب اس نے حلف اٹھایا؟ سارے لوگ ضمانتوں پر تھے جب انہوں نے حلف اٹھایا. کس منہ کے ساتھ آپ دوسروں کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے جو کیسز ہیں، ضمانتیں ان کیسز میں ہیں کہ جن کو عدالتوں نے اٹھا کے باہر پھینکا کہ آپ ان کو جھوٹے کیس تھے، کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے. آپ میرے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ شہباز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ سعد رفیق کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ شاہد خاقان کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ مفتاح اسماعیل کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ رانا ثناءاللہ کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں. ہر کیس کے اندر عدالت نے لکھا کوئی ثبوت نہیں کرپشن کا. اور رانا ثناءاللہ صاحب کا تو میں کہتا ہوں اینلز آف ہسٹری میں کیس لکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ایک شہری کو 25 کلو ہیروئن دے کے جھوٹا کیس بنا کے پھنسانے کی کوشش کی گئی. اسی طرح نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز بنے، ایک کیس فارغ ہو گیا اور دوسرا کیس وہ جج جو ہے فوت ہونے سے پہلے اس کی گواہی دے گیا. تو یہ سارے جھوٹے کیسز آپ نے بنائے تھے، لیکن آپ کے خلاف کوئی جھوٹا کیس نہیں بنے گا. عمران نیازی صاحب آپ کے خلاف سچے کیس بنیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ وہ کیس سچے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی جھوٹا کیس نہیں بنایا جائے گا، لیکن صرف سچے کیس بنیں گے. جہاں آپ نے لوٹ مار کی ہے، جہاں آپ کی کرپشن کا ثبوت موجود ہے، اس کے لیے آپ کو ضرور جواب دینا پڑے گا. میں نے آپ سے پھر کہا نا، چھوٹا آدمی اپنے لوگوں کو بھی چھوٹا بناتا ہے. جتنا چھوٹا عمران نیازی کا ظرف ہے، وہ ان لوگوں کو جنہوں نے آئین پاکستان کے تحت یہ حلف اٹھا رکھا ہے کہ میں کسی ذاتی عصبیت کو یا ذاتی پسند ناپسند کو اپنے عہدے کو ڈسچارج کرنے کے اندر حائل نہیں ہونے دوں گا، ان کو سیاسی بنیادوں کے اوپر اپنے سرکاری فرائض کی ادائیگی سے روک رہا ہے. ہمیں 2018 میں کتنا اعتراض تھا عمران کے انتخاب پہ، لیکن ممنون حسین صاحب نے عمران خان سے بھی حلف لیا اور اس کی کابینہ سے بھی حلف لیا. یہ ہوتی ہے ظرف کی بات، اور اللہ تعالیٰ ظرف ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دشمن تو سب کے ہوتے ہیں، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظرف والا دشمن دے. ہماری حکومت خوابوں کے اوپر لوگوں کو گرفتار نہیں کرے گی، ایویڈنس کے اوپر لوگوں پر ہاتھ ڈالے گی. اور جس کے خلاف ایویڈنس ملے گا کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے مفاد کے خلاف اپنی جیبیں بھری ہیں یا مافیاز کے ساتھ مل کے اس قوم کو لوٹا ہے، ان کے خلاف قانون ضرور حرکت میں آئے گا. تھینک یو ویری مچ جی، بس ہوگی.